السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 677 ہے اور سورہ اعراف کی آج 3 آیتوں کی تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 124، 125 اور 126، 124، 125 and 126۔ چلیے سب سے پہلے ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين صدق الله العظيم۔ لأقطعن، البتہ میں ضرور کاٹوں گا، ایدیکم تمہارے ہاتھ، وارجلکم اور تمہارے پیر، من خلاف مخالف سمت سے، ثم پھر لأصلبنکم البتہ میں ضرور سولی پر لٹکاؤں گا، اجمعین سب کو۔ قالوا انہوں نے کہا، انا یقیناً ہم، الی ربنا اپنے رب ہی کی طرف، منقلبون لوٹنے والے ہیں، وما اور نہیں، تنقم تو سزا دے رہا، منا ہمیں، الا مگر، ان اس بات کی کہ آمنا ہم ایمان لائے، بآیات ربنا اپنے رب کی آیات پر، لما جب جاءتنا وہ آئیں ہمارے پاس، ربنا اے ہمارے رب، افرغ تو ڈال دے، علینا ہم پر، صبر، وتوفنا اور ہمیں فوت کر، مسلمین اس حال میں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، میں پہلے تو تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کٹوا دوں گا، پھر تم سب کو سولی چڑھوا دوں گا۔ وہ بولے کہ ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اور اس کے سوا تجھ کو ہماری کون سی بات بری لگی ہے کہ جب ہمارے رب کی نشانیاں ہمارے پاس آ گئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے۔ اے اللہ، ہم پر صبر و استقامت کے دہانے کھول دے اور ہمیں مارنا مت مگر مسلمان، اور ہم کو اسلام کی حالت میں موت دے۔ ان 3 آیتوں میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، میں پہلے تو تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کٹوا دوں گا۔ دوسری بات، پھر تم سب کو سولی پر چڑھوا دوں گا۔ نمبر 3، وہ بولے کہ ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ چوتھی بات، اور اس کے سوا تجھ کو ہماری کون سی بات بری لگی ہے کہ جب ہمارے رب کی نشانیاں ہمارے پاس آ گئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے۔ پانچویں بات، اے اللہ، ہم پر صبر و استقامت کے دہانے کھول دے۔ چھٹویں بات، اور ہمیں مارنا تو مسلمان۔ فرعون نے جادوگروں سے یہ کہا تھا کہ تم کو معلوم ہو جائے گا کہ میں تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کرنے والا ہوں، فسوف تعلمون، تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے کہ میں تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کرنے والا ہوں۔ جو حرکتیں تم نے کی ہیں، موسیٰ کی طرفداری کر کے اور سجدہ کر کے اور ایمان موسیٰ پر لا کر جو تم نے کام کیا ہے، میں اس کی سزا تم کو کیا دوں گا تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اب فرعون کہہ رہا ہے، اس کی صلاحت وضاحت کر رہا ہے کہ میں کیا کروں گا۔ اب فرعون نے سزا کی وضاحت کر دی، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کٹوا دوں گا، پھر ثم أصلبنكم، میں تم کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارا سیدھا ہاتھ کاٹوں گا تو بایاں پیر کاٹوں گا، اور اگر بایاں ہاتھ کاٹوں گا تو سیدھا پیر کاٹوں گا، اور پھر تم کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ سزا کی ایک شکل تھی، ظاہر بات ہے کہ سخت ترین شکل سزا کی شکل جس کو فرعون نے بتلایا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ تم کو سولی پر بھی لٹکا دوں گا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 71 میں اس کی بھی وضاحت کی گئی ہے کہ کہاں لٹکائے گا۔ لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف في جذوع النخل، کھجور کے تنوں میں تم کو سولی پر لٹکاؤں گا۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اور تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کس کی مار سب سے زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔
یہ سزا اس لیے دی جائے گی کہ تاکہ تمہیں تمہارے اس دھوکے کی سزا مل جائے جو تم نے ہمارے ساتھ کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فرعون وہ سب سے پہلا شخص ہے جس نے کسی کو سولی پر لٹکایا ہو، اور جس نے اس طرح ہاتھوں اور پیروں کو اس ترتیب سے کاٹ کر سزا دی ہو۔ جب جادوگروں نے یہ بات سنی تو انہوں نے استقامت کا پہاڑ بن کر فرعون کو کیا جواب دیا، اس کو یہاں یوں بیان کیا گیا ہے: سلام ہو ان جادوگروں کے تازہ ایمان پر انہوں نے پوری جرأت مندی کے ساتھ وقت کے بادشاہ کو یہ جواب دیا۔ اللہ اکبر۔ قالوا انا الى ربنا منقلبون۔ اے وقت کے بادشاہ، اس حقیقت کو سن لے، تو اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھا لے کہ ہم سب کو ایک نہ ایک دن اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا۔ تو ہم سے انتقام جو لے رہا ہے اس کا سبب صرف یہی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لے آئے ہیں۔ ہم سب جب وہ نشانیاں ہمارے پاس پہنچ گئی تو ہم اس پر ایمان لے آئے، بس اسی کی سزا تو دے رہا ہے۔ گویا جادوگروں نے یہ کہا کہ اے وقت کے بادشاہ، اس حقیقت کو سن لے کہ ہم نہ قتل سے گھبرانے والے ہیں اور نہ ہی موت کی پرواہ کرنے والے ہیں، اس لیے کہ ہم اس تحقیق کی اس منزل تک پہنچ چکے ہیں، ہم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور آخرت کا ہی وہ دن ہے جس دن سزا ملے گی۔ ہمارا رب اس دن ہم کو ہمارے ہاتھوں کے کاٹے جانے اور سولی پر لٹکائے جانے کی جزا اور اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالی ہم کو ضرور عطا کرے گا۔ اے وقت کے بادشاہ، یہ بات یاد رکھ لے کہ تیرے عذاب سے بڑھ کر اللہ کا عذاب ہے۔ جس کفر اور جادو کی طرف تو ہم کو بلا رہا ہے اور مجبور کر رہا ہے، اس کفر اور جادو کی جو سزا اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا وہ سزا تیری سزا سے زیادہ بھاری ہوگی۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 50 اور 51 میں جادوگروں کے یہ الفاظ بھی نقل کیے گئے: قالوا لا ضیر انا الى ربنا منقلبون انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطايانا ان كنا اول المؤمنین۔ جادوگروں نے کہا کوئی حرج نہیں، تو اگر ہم کو سزا دیتا ہے، ہمارے ہاتھوں اور پیروں کو کاٹتا ہے مخالف سمت سے، ہم کو سولی پر لٹکاتا ہے، کوئی حرج نہیں، لا ضیر، کوئی حرج نہیں، ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹنے ہی والے ہیں۔ اس بنا پر کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے بنے، ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہماری ساری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جادوگروں کے اس جملے میں کہ انا الی ربنا منقلبون میں جادوگروں نے فرعون کو بھی شامل کر لیا کہ ہم سب، یعنی اے وقت کے بادشاہ، ہم بھی اور تو بھی سب کے سب اللہ کی طرف لوٹ کر جائیں گے اور وہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ گویا جادوگروں نے اشارتاً فرعون کو بتلایا کہ تیرا یہ دعویٰ کہ تو رب ہے یہ جھوٹا دعویٰ ہے، تجھ کو بھی بندوں کی طرح اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ پھر سارے جادوگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع، یہ رجوع الی اللہ، یہی ہے حقیقت۔ ربنا افرغ علینا صبرا، جب مصیبت آئے، زندگی کے اندر ایسے حالات آ جائے، اندھیرا چھا جائے، مشکلات آ جائیں، سخت ترین قسم کی سزائیں ہماری آنکھوں کے سامنے تجویز دی جانے لگیں، اس وقت میں ہم سب کو کیا کرنا چاہیے؟ سبق سکھایا ہے جادوگروں نے، اللہ کی طرف رجوع ہو کر کہا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ دو دعائیں جادوگروں نے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اے ہمارے پروردگار، ہمارے اوپر آپ صبر کو ہمارے اوپر انڈیل دیجئے، صبر کو انڈیل دیجئے، ہمیں صابر بنا دیجئے، برداشت کرنے والا، دین پر استقامت کے ساتھ قائم رہنے والا ہم سب کو بنا دیجئے، صبر ہمارے اوپر انڈیل دیجئے۔ اور ہم کو دوسری دعا کی تھی کہ ہم کو توفنا مسلمین، ہماری موت آئے تو اسلام کی حالت میں موت آئے۔ یہ دو دعائیں ہیں۔ آج ہمارے ملک کے اندر بھی ایک چیلنج ہے مسلمانوں کے لیے اسلام پر باقی رہنے کے لیے، ہم بھی یہی اپنے پروردگار سے دعا کریں، جہاں مصیبتیں چھا جائیں، جہاں مخالفتوں کے طوفان ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائیں، ہم کو بھی یہی اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہوئے کہنا ہے ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے پروردگار صبر اور برداشت ہمارے اوپر انڈیل دیجئے اور ہم کو اسلام کی حالت میں موت دیجئے۔ یہ دو دعائیں ہیں جو ہر مومن اور مسلمان کو ہر وقت کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔